اور یوں کہہ دوں تو بہتر ہوگا کہ ملک و ملت کا شیر آیا ہے، ملک و ملت کا شیر آیا ہے، جماعت اہل سنت کا شیر آیا ہے۔ بدبختوں اور بد عقیدوں سے کہہ دو کہیں جا کے چھپ جائیں، غوث و خواجہ و رضا کا شیر آیا ہے، غوث و خواجہ و رضا کا شیر آیا ہے۔ الحمدللہ دلوں کو باغ باغ کیجئے حضرت کی تقریر سے، اور حضرت کا پھر استقبال کیجئے، اور اپنی بیداری کو الحمدللہ اس انداز میں تبدیل کریں کہ حضور آپ شاندار موتی بکھیرنا جانتے ہیں تو ہم اپنے دامنوں کو پسار کے وہ موتی لینا بھی جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علامہ مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، مجھے یقین ہے کہ سارا سماج بدلے گا، طریقہ بدلے گا، رسم و رواج بدلے گا۔ ایسا ہی خطاب ہوتا رہا ہمارے جلسوں میں تو ایک دن ضرور نوجوانوں کا مزاج بدلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اطلبوا العلم ولو بالسین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ممبر نور پہ رونق افروز باوقار علماء کرام، ائمہ مساجد اہل سنت، طالبان علوم نبویہ، حاضرین بزم، اسلام کی عفت ماں، پردہ نشین ماں، بہنوں اور بچیوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے پرچم تلے آپ کے اس قصبے میں چلنے والا مدرسہ رحمانیہ فیضان غریب نواز کہ بچوں کا یہ تعلیمی مظاہرہ جو آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا بھی اور کان کے ذریعے سنا بھی، تفصیل پوری آپ کے سامنے عزیز مکرم حضرت مولانا قاری معین الدین رضوی نے پیش کی ہے۔ میں بھی آن لائن بچوں کے کچھ پروگرامات دیکھ رہا تھا، کچھ بچیوں کے پروگرامات دیکھے، شاید جیسا کہ مجھے یاد آ رہا ہے اس قصبے میں تقریباً 22 سے 24 سال مجھے ہو گئے آتے ہوئے۔ ادھر کہیں کورس ہوتا ہے بہت زمانے سے، کئی بار اس کورس میں بھی آیا ہوں اور اس گاؤں میں بھی۔ صرف 2 سال کی مدت میں بچوں اور بچیوں کا یہ تعلیمی انقلاب یوں ہی نہیں آیا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔
میں نے بھی الحمدللہ روایت حفظ میں قرأت کی تکمیل کی ہے اور اپنی جماعت میں سب سے زیادہ نمبر مجھے ہی ملا تھا فن قرأت میں۔ حضور سید القرہ علامہ احمد ضیاء صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے میرا امتحان لیا تھا، 95% نمبر دیا تھا فن قرأت میں مجھے، اس سے زیادہ نمبر کسی کا نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا بچے جو آج سنا رہے تھے، اخفاء، ادغام، غنہ، وقف بالابدال، وقف بالاسکان اور مد متصل، مد منفصل، مقدار اس کی کہتے کسے ہیں، اس کی مثالیں، امالہ اور امالہ کا طریقہ، اور جس پر امالہ کیا جائے اس کا نام، یعنی کہ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جس سے سیکھ کر کے کوئی بھی شخص قاری بنتا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں نے باضابطہ طور پر یہ ثابت کیا کہ اگر ان پر محنت کی جائے نا، ذرا نہ ہو مایوس اے اقبال اپنی کشتے ویراں سے، نہ ہو مایوس اے اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ محنت کی جائے نا تو بچوں کو سنوارا جا سکتا ہے، تراشا جا سکتا ہے، نگینے بنائے جا سکتے ہیں، جو باضابطہ طور پر گلے میں پہننے کے لائق ہوتے ہیں، دل میں بٹھانے کے لائق ہوتے ہیں۔ ننھی ننھی بچیوں کے ہم نے پیغامات سنے، پردے کے اوپر کوئی بچی، دو بچیاں مکالمہ کر رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تقریباً 24 سال سے اس گاؤں میں آ رہا ہوں، اگر اس وقت سے لے کے اب تک محنت کی گئی ہوتی تو اس سے 10 گنا زیادہ بچے یہاں کے حافظ قاری اور عالم اب تک بن چکے ہوتے، مگر شاید لوگوں نے یہ کوتاہیاں کسی جلب منفعت کی خاطر کی کہ اگر ہم نے اس قوم کے بچوں کو پڑھا دیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ فاتحہ کا طریقہ کتنے لوگوں کو بتایا گیا ہے بچوں کو؟ 40-42۔ شاید کسی کو بخار اس لیے آ جائے کہ اب فاتحہ ہم نہیں کرنے جائیں گے تو یہ بچے فاتحہ کریں گے۔ یہ بچے آپ کے ہیں نا، یہ آسمان سے تو طبقے نہیں ہیں۔ یہ نکھار آپ نے دیکھا نا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے۔ ایک امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں بھی جامع مسجد کا امام ہوں، پورے ملک کے دیوبندیوں کو پتا ہوتا ہے شمس الدین آج کی تاریخ میں کہا ہے، اور مکرانے کا بھی دیوبندی یہ دھیان رکھتا کہ شمس الدین کہاں آ رہا اور کہاں جا رہا ہے۔ ہم نے پورے ملک کے دورے کیے، الحمدللہ کشمیر سے کنیا کماری تک روز رہتے ہیں۔ جب ہم نے بھی مکرانے میں کام کرنا شروع کیا تھا تو وہاں بھی ہمارے اماموں نے یہی کہا تھا، اگر ہم قوم کے بچوں کو پڑھا دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ بڑی زوردار مخالفت ایڑی سے چوٹی تک کی، مگر غریب نواز سرکار نے اپنے کرم سے اللہ کی عنایت شامل حال رہی، ہم نے وہ کچھ کر دکھایا جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔
تو ہم نے بچوں کو پڑھا کر کے باہر نکالا تو ایسا نہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا تو وہ ہوا جسے دنیا سوچ نہیں سکتی۔ رب نے وہ عزت، وہ وقار، وہ آبرو مندانہ زندگی، وہ مزاج، وہ خطابت کے اندر تمترا، وہ بے خوفی عطا فرمائی کہ جس اسٹیج پر میں جاتا ہوں نا اچھے بچوں کو پسینہ آتا ہے۔ شاعر اپنی تاریخ منسوخ کر لوں، میں اس جلسے میں نہیں آؤں گا، شمس الدین صاحب آ رہے ہیں کہ انہیں پتا ہے یہاں پر کوئی رو رعایت نہیں ہوتی، مجھے چمچا گیری نہیں آتی کسی کی، یہ پورا ملک جانتا ہے۔ تو آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، آپ کی بچیاں پڑھ رہی ہیں، ویسے بھی 200 بچے ایک مدرس، ایک معلمہ کی نگرانی میں پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھا بھی رہے ہیں اتنی محنت کے ساتھ۔ ویسے 200 بچے 2 مدرس کے بیچ میں چرائے تو جا سکتے ہیں، پڑھائے نہیں جا سکتے۔ جیسے بکری اور بھیڑ کی ریوڑ کو چرانے والا چرواہا چاہے 200 بکریاں ہوں چاہے 400 ہوں، وہ چرا لیتا ہے، ایسے ہی 200 بچوں کو ڈیل کرنا 2 مدرس کی ذمہ داری میں، اور یہ رزلٹ دینا، یہ انہونی ہے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا بڑی ذمہ داری کے ساتھ، جو باتیں بچوں نے صرف بتائی نا، یہ اللہ کی عزت کی قسم، اگر میں راجستھان کے اماموں کا موازنہ کروں نا تو انہیں یہ باتیں پتہ نہیں جو بچوں نے بتائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ اسی لیے مجھ سے ناراض ہوتے، یار بغیر پڑھے ہوئے امام کیوں بن جاتے بھائی صاحب؟ پڑھیے، آپ کو علم ہے نہیں، کیسے کیسے ڈاکٹری کی ڈگری لے لی ہے اور آپریشن تھیٹر میں پہنچ گئے اور چیر پھاڑ کر کے نکلو، کسی کے پیٹ میں کینچی چھوڑ کے آ جاؤ گے، کسی کو تولیہ چھوڑ کے آ جاؤ گے، وہ حال ہوگا۔ بات فتوے کی ہے، لیکن کسی کی ماں کے اندر اتنی چھمتا نہیں جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو کہ بیٹھ کے سامنے شمس الدین سے بات کریں۔ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے تقریریں سنی ہیں، پتہ ہے غزالی ہندوستان، خیر الازکیاء، علامہ مفتی محمد احمد مصباحی صاحب اللہ، الجامعۃ الاشرفیہ کے صدر مدرس، حضور محقق مسائل جدیدہ علامہ مفتی نظام الدین صاحب اللہ رضوی، اللہ سلامت رکھے ان شخصیات۔ 1.5 گھنٹہ بیٹھے ادری میں، ابھی گوسی میں تقریر تھی میری، خیر آباد تقریر تھی، نوادہ تقریر تھی، مبارک پور قصبے میں تقریر تھی، اشرفیہ کے مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور جانتے ہیں یہ علاقے کون سے ہیں؟ یہاں پر کوئی تجھیا مولوی بول کے جا نہیں سکتا، ہر گھر میں علامہ موجود ہے۔ ہاں، خیر آباد، محمد آباد، گوہنا، بھیرا، نوادہ اور گھوسی، یہ مدینۃ العلماء کہا جاتا ہے انہیں۔ جیسے آپ کے کھیت میں جوار، باجرہ، چنا، مٹر پیدا ہوتا نا، ایسے ہی وہاں ان گاؤں میں مولانا، علامہ، مفتی پیدا ہوتے ہیں۔ ان جگہوں پہ ہم تقریر کر کے آتے ہیں۔ ان جیسے بے وقوف مولویوں کو تو ہم گھاس بھی نہیں ڈالتے جو اتنا پرچہ لے گھومتے ہیں، ہم نے فتویٰ منگایا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، جنہوں نے اتنی محنت کر کے آپ کے بچوں کا رزلٹ دیا ہے، ان کی قدر کرنا سیکھیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے۔ آج یہ بچے آپ کے
ننھے بچے دین کا پیغام سیکھ رہے ہیں. ابھی ہمارے عزیز کہہ رہے تھے کہ یہ اسکول کالج سے ڈہریے نکلیں گے. بالکل نکلیں گے. ابھی کوئی 6 مہینہ پہلے کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا. یونیورسٹی کے پڑھنے والے بچے جب مصر گئے اور مصر کے میوزیم میں گئے, فرعون کی ڈیڈ باڈی وہی رکھی ہوئی ہے میوزیم میں, تو مسلمانوں کے بچے فرعون کی لاش کے سامنے فاتحہ پڑھ رہے ہیں. کالج اور یونیورسٹی میں آپ کے بچوں کو دین نہیں سکھایا جائے گا, اس لیے دین سکھائیے اپنے ان مدرسوں سے. اور جب ان کی بنیاد مضبوط ہوگی اور یہ آگے جائیں گے نا, تو بیسمنٹ مضبوط ہونے کی بنیاد پر انہیں کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا ہے. انہیں ڈھنگ کا پختہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنا دو, پھر چھوڑ دو انہیں, پھر ان کے دل پر کوئی رنگ نہیں چڑھے گا. ایک بار سنیت کی چھاپ لگا دو ان کے دل پر. بچوں کرناٹک کے علاقے میں جانا ہوا تو وہاں روڈ پہ, سڑکوں پہ, چوراہوں پہ برقع اوڑھے ہوئے ایک لڑکیوں کی ایک تصویر مجھے دکھنے کو ملی جو حجاب میں تھی. اس پہ بورڈ پہ لکھا ہوا تھا, بیٹیوں تم حجاب میں رہو, دنیا اوقات میں رہے گی. چاروں طرف میں نے لکھا دیکھا. اللہ سبحان اللہ. چھوٹی چھوٹی بچیاں جو 7 سال کی, 8 سال کی, 10 سال کی, وہ بھی باضابطہ طور پہ حجاب میں آ کر کے آپ کے سامنے, میں جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں, اگر ان میں سے کسی کو بلا لوں یہاں 2 منٹ کھڑے ہو کے کچھ بول دیجئے نا تو یوں کانپے گا, یوں جملے نہیں نکلیں گے منہ سے. مگر ان ننھے ننھے بچوں نے آ کر کے آن لائن پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. اتنا مجمع کے سامنے بہت ہی بے فکر ہو کر کے, مطلب یہ کہ انہیں جو ٹرینڈ کیا گیا ہے, جو سکھایا گیا ہے, مکمل کانفیڈنس کے ساتھ وہ آپ کے سامنے اسپیچ دے رہے ہیں. کاش ہمارا ہر امام اپنی ذمہ داری محسوس کرے. نماز پڑھائی, یہ چادر وہی پھر ہو گئے, اور پھر زیادہ دل گھبرایا تو بس وہ اندر ہی آنکھ بند کیے کیا, اندر ہی موبائل دیکھ رہے, کوئی نہیں رہا. بند کر دو یہ بکواس ہے. دین کا کام کرو, اتنا مارے جاؤ گے مولویوں, عقل ٹھکانے آ جائے گی. ایک امام کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی قوم کو اور اپنے مقتدیوں کو دین سکھائے. پورے ہفتہ بھر میں محلے میں ہوتا کیا ہے, کیا غلطیاں ہوتی ہیں, کیا برائیاں ہوتی ہیں, اس پر نظر رکھے. ہفتے میں جمعہ کا ایک دن آتا ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی غلطی کی اصلاح کی جائے اور سچا پیغام دیا جائے. یہ امام کی ذمہ داری ہے. لوگ فاتحہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں, آیت کریمہ کہاں کرنی ہے, کس کے مرے ہوئے انسان کو بخشوانا کب ہے, 40 دن کس کے قبر پہ قرآن خوانی کرنی ہے, کس کے یہاں سورہ بقرہ پڑھنا ہے, کس کے یہاں کیا کرنا, اس چکر میں رہتے ہو. میں نے 30 سال مجھے مکرانے میں ہو گئے, میں کسی فاتحہ میں نہیں جاتا ہوں, اور کہیں گیا بھی 1 روپیہ نہیں لیتا ہوں. نہ کسی آیت کریمہ میں, نہ کسی ختم خواجگان میں, نہ کسی ختم قادریہ میں. ہمارے پاس اتنے وقت ہی نہیں ہے. یہ ٹیوشن, وہ ٹیوشن, یہاں جانا وہاں جانا. تو جب اسی کام میں ہم لگے رہیں گے تو ہم تعلیم کیا دیں گے قوم کو؟ قوم کی بھی ذمہ داری ہے اپنے اماموں کو اچھی تنخواہ دو, تاکہ یہ وقت دے دین کے لیے, مصطفیٰ کے پیغام کو عام اور تام کرنے کے لیے. ورنہ نیت باندھنے کے بعد سیدھے پیٹرول پمپ پہنچیں گے امام صاحب, یا ٹماٹر خریدنے پہنچ جائیں گے, لہسن 200 روپے کلو ہو جائے گا, اسی میں 3 رکعت خالی 4 رکعت پڑھا دیں گے. تو
تو تنخواہیں ڈھنگ کی دو اماموں کو، اور اماموں کی ذمہ داری ہے اگر تنخواہ ڈھنگ سے مل رہی ہے آپ کو، اپنے رب پہ بھروسہ کر کے جو دین سیکھا ہے نا تم نے، اس دین کو دوسروں تک ٹرانسفر کرو. یہ تمہاری دینی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، ملی ذمہ داری بھی ہے. مرنے کے بعد تو سونا ہی ہے یار قبر میں، لیکن کچھ کر کے جاؤ تاکہ آرام سے سو، کچھ اچھا کر کے جاؤ تاکہ منکر نکیر کیا کہیں، نام کا نومت العروس، سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ فیصلہ کوئی اس کے خلاف ہو جائے کہ اب جہنم کا دروازہ کھول دو اس کی قبر میں، فرشتے عذاب کے مسلط کر دیے جائیں، سانپ بچھو کے ڈنگ سے ڈسا جائے گا قیامت تک. ایسا نہ ہو، کچھ کر کے مرو، اچھے کام. سرکار حافظ ملت نے فرمایا تھا نا، زمین کے اوپر کام ہے، زمین کے اندر آرام ہے. تو کام کر لو تاکہ آرام کرنے کو ملے قبر میں. ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے جب جے پور گئے تو بچوں کے رہنے کے لیے کرائے پہ روم نہیں ملتا ہے. اتنا بڑا گاؤں آپ کا ہے، کوئی آپ نے عالمی آواز کے نام کا کوئی بلڈنگ خرید کر کے یا زمین خرید کر کے کوئی 2-4 کمرے کا روم بنایا ہوا ہے جے پور میں، جہاں آپ کے عالمی آواز کے بچے جائیں پڑھنے کے لیے تو وہاں رہیں اور معمولی کرائے پر وہ رہ کر کے دنیا کی تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے. کبھی کچھ کیا آپ نے؟ اجمیر جائیے، آپ دیکھیے جیسے ہی اجمیر انٹر ہونے لگے گے کئی برادریوں کے، جاٹوں کا الگ ہے، فلاں کا الگ ہے، ڈکا کا الگ ہے، یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے تاکہ جاٹ برادری کے جو بچے پڑھنے جائیں وہاں آ کر کے رہیں اور پڑھیں. یہاں پر اس میں ہاسٹل میں ہر سماج کے لوگوں نے اپنے بچوں کے بھوش کو روشن و تابناک بنانے کے لیے یہ کام کیے. جے پور میں بہت ساری بلڈنگیں اس طرح بنی ہوئی ہیں، جودھ پور میں بنی ہوئی ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ بکرا بھرنا ہے، بکرا بھیجنا ہے، بکرا بھرنا ہے، بکرا بھیجنا ہے، یہی ایک کام ہے. یہ ایوارڈ رکھیں گے بچوں کے، اس پہ پیسے لگتے ہیں. یہ سن کے مجھے خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا اور افسوس بھی. یہ سارا پروگرام مینج کرنے والے 2-3 لوگ ہیں. غیرت زندہ ہے عالی آواز کے لوگوں تمہاری، غیرت زندہ ہے تمہاری. کیا اللہ نے تمہیں نہیں دیا کچھ کہ تم اس پہ حصہ لو کام کرنے کے لیے؟ یہ چھوٹی سی عمارت ہے، 200 بچوں کے لیے. مجھے یقین ہے یہ عمارت چھوٹی پڑ رہی ہے پڑھنے کے لیے، ہے نا؟ کیا یہ تھنکنگ آپ کی کام نہیں کرتی ہے؟ کم از کم اس کے اوپر ایک اور عمارت تعمیر کر دی جائے تاکہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں کشادگی میں بیٹھ کے پڑھیں، دین کی تعلیم حاصل کریں. کیا احساس آپ کا زندہ ہے؟ اگر زندہ ہے تو اپنے آپ سے پوچھیں، اور مر گیا ہے تو مردوں کی جگہ صرف قبرستان ہے، عالمی آواز کے قصبے میں نہیں ہے. اچھا آواز بند کر جو خاموش ہو بیٹا، بیٹا، خاموش ہو. بہت اچھا کام کیا آپ نے، تھوڑا سن لو. وہ چائے والے بابو آپ چل جائے پیچھے. تو تعلیم حاصل کیجئے. تعلیم اگر علم حاصل نہیں کریں گے تو دنیا آپ کو جوتا بنا کے پہن لے گی. آپ مجھے بتائیں، پہلے میں قرآن کی جو آیت پڑھی میں نے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہم نے بے شک قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تمہیں عقل آئے.
علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے. جس طرح سے آپ کے یہاں کے اس علاقے کا مزاج ہے, بکرا لاؤ چاہے بمبئی بھیجنا پڑے, ہے نا. دھندا کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا, جائز دھندا کیجئے, بمبئی نہیں لندن بھیجیے نا, کیا دقت آتا. علم سیکھیں, حاصل کریں چاہے تمہیں چین جانا پڑے. مطلب یہ چین جانے پر پیسہ خرچ ہوگا تو تعلیم کی راہوں میں پیسے خرچ کر کے علم حاصل کریں. یہ علم ایک ایسی نعمت اور دولت ہوگی جو 1000 بکروں اور بھیڑ کو بھیجنے پہ بھاری ہوگی. علم وہ گراں قدر سرمایہ ہے, اللہ کی طرف سے عطیہ اور انعام ہے. اللہ نے قرآن کے اندر تمامی چیزوں کا علم موجود رکھا ہوا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. خشکی اور تری کی ہر ساری چیز قرآن میں موجود ہے. کنڈیشن کیا ہے؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, ہر شے کا کلیئر بیان قرآن میں موجود ہے. پڑھو, دنیا اسی قرآن کو پڑھ رہی ہے جس قرآن کو ہم نے مردوں کی بخشش کے لیے برکھا ہوا ہے. 40واں آیا, برسی آئی, تیجا, 10واں, 20واں, اب پھون پہ پھون ہر امام پہ. امام صاحب کہیں سے قرآن منگوائیے نا, قرآن منگوائیے, پڑھا ہوا قرآن. کہیں سے 300 قرآن آتا ہے, کہیں سے 1000 قرآن. کسی کا باپ نہیں پڑھتا ہے تو کتنا قرآن سن لیجیے. ہاں, قل هو اللہ تعالیٰ بھی نہیں ہوتا. تب اس میں لکھتے ہیں پرچے میں 5000 قرآن شریف, 2 کروڑ کلمہ شریف, 4 کروڑ اور 15 پانی کی ٹنکی, 20 مٹکیاں. اور مہودہ جی, اور اگر کسی پڑھنے والے نے یہ سب گنائے نہیں تو سمجھو فاتحہ ہی نہیں ہوئی. سب بولیے تاکہ لوگ جانیں کہ فلانے کے ابا کے میت کے وقت میں تیجا میں 5000 ختم قرآن. تو ہم اپنے ابا کے مرنے کے بعد 10,000 منگائیں گے, ہے نا. کوئی نہیں پڑھتا ہے, ہم چلاتے ہیں مدرسہ میں, پتا ہے. حافظ جی اپنا سبق یاد کرتے ہیں, مولانا اپنی کتاب یاد کرتے ہیں. تو 200 قرآن کس کا باپ پڑھتا بیٹھا؟ فراڈ, دھوکہ. لیکن سنو, اسی قرآن کو پڑھ کر کے دنیا انترکش میں جا رہی ہے. اسی قرآن کو پڑھ کر کے دنیا چاند پر پلاٹنگ کر رہی ہے. اسی قرآن پر ریسرچ کر کے دنیا سورج کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے. اسی قرآن کو پڑھ کر کے دنیا زمین کے خزانے نکال رہی ہے. قرآن آنے سے پہلے دنیا کو یہ پتا کیوں نہیں چلا آئٹم بم کیسے بنایا جائے؟ قرآن آنے سے پہلے دنیا کو یہ پتا کیوں نہیں چلا پیٹرول کہاں سے نکلے گا, ڈیزل کہاں نکلتا ہے, گیس کہاں نکلتا ہے, سونا کا بھنڈار کہاں ملے گا, چاندی کہاں ملے گی, تانبا, پیتل, جستہ کہاں ملے گا. قرآن کے آنے سے پہلے دنیا کو یہ پتا کیوں نہیں چلا ہائیڈروجن بم کیسے بنایا جائے, نائٹروجن بم کیسے بنایا جائے. دنیا کو یہ پتا کیوں نہیں چلا راکٹ کیسے بنایا جائے, میزائل کیسے بنائی جائے, ہوائی جہاز کیسے بنایا جائے. اور دنیا کو یہ پتا کیوں نہیں چلا ٹرین کیسے بنائی جائے, وندے بھارت کیسے بنائی جائے, میٹرو ٹرین کیسے بنائی جائے. دنیا کو یہ پتا کیوں نہیں چلا کہ موبائل کیسے بنایا جائے. آپ کو پتا ہے نا موبائل, آج کے 25-30 سال پیچھے جائیے, 35 سال, تو اس وقت صرف تار آتا تھا. یہ موبائل کی نہ دادی اماں تھی نہ چاچی اماں تھی, کوئی نہیں, وہ چھٹکا والا بھی نہیں تھا, تار آتا تھا. تب کسی کو خبر ملتی تھی کوئی مر گیا کوئی زندہ ہے, وہ بھی کئی دن کے بعد. تو دنیا کا ایک سینٹنس ہے, آوشکتا آوشکار کی جننی ہے, ضرورت ایجاد کی ماں ہے.
ضرورتیں بڑھتی گئی، لوگوں نے ریسرچ کرنا شروع کیا، ریسرچ کرتے 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 اتنا بڑا ڈبہ بنایا ٹیلی فون کا، یوں گھمائے گھنٹی بجی، اب بات ہو گئی گڈو امریکہ میں کیسے خیریت سے ہو؟ اتنی ایسٹڈی تھی پورے ملک میں، خوب کمایا لوگوں نے فون کر کے، پھر اس کے بعد ضرورت بڑی تو لوگوں نے بچہ پیدا کیا نوکیا کا، اتنا چھوٹا سا، الٹا حساب کتاب۔ نوکیا نے سیمسنگ کو پیدا کیا، یعنی بڑے نے چھوٹے کو نہیں، چھوٹے نے بڑے کو پیدا کیا، اتنا چھوٹا اتنا کچھ کرتے پھر کوئی کسی سے بات کرتا تھا، اور آپ کہاں امریکہ میں گھوم رہا بیٹا، لندن کے برج پہ ٹہل رہے ہیں، یہ ترقی دنیا نے کیسے کی؟ قرآن سے۔ اس موبائل کے اندر اتنی چھوٹی سی چپ ہے، اتنی چھوٹی سی، مگر یہ چپ حیا کھا گئی، غیرت کھا گئی، ادب کھا گئی، وقار کھا گئی، عزت کھا گئی، سب کچھ کھا گئی، مگر موٹی نہیں ہوئی، اتنی چھوٹی سی ہے چیز، سب کھا گئی۔ دنیا نے ترقی کرتے 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 ریسرچ کرتے کرتے یہ کام کیا ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، امریکہ کا سیٹلائٹ، اسرائیل کا سیٹلائٹ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت عالیہ وارث میں کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں کو ابھی تک شبہ ہے کہ حضور کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ پاگلوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے سے یہ جان لیا کہ اس وقت عالیہ وارث میں کیا ہو رہا ہے، جو ہزاروں میل کے فاصلے پہ ہے، لیکن پاگلوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ علم غیب مصطفیٰ جس نبی کے صدقے میں پوری کائنات بنی اور دنیا کے انسان کی عقل بنائی گئی، وہ پیغمبر غیب جاننے والا ہے۔ یہ عقیدہ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی۔ تو یہ جو ایجادات ہے نا، لوگوں نے قرآن کے ذریعے سے اس پہ محنت کی ہے، تب جا کر کے دنیا آج ترقی کے مراحل طے کر رہی ہے۔ ہم نے قرآن کو تیاگ پتر دے دیا اور جزدان میں لپیٹ کر کے 29 رمضان کو اوپر والے طاق پہ رکھ دیا، اب بھول رہے سب کچھ سے گڑ جمع ہوا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، دنیا میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں ان کی عمر کتنی ہے؟ زیادہ زیادہ 200 سال۔ اس سے پہلے دنیا میں کوئی کالج نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی۔ آج تو بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، لائر بن رہے ہیں، آئی ایس آفیسر، آر ایس آفیسر، آئی پی ایس آفیسر، جنرل، کرنل، صوبیدار، چوکیدار، جمعدار، جانے کون کون سے دار، سب بن رہے ہیں نا یونیورسٹی میں پڑھ کر کے۔ پھر ان سے پلان بنوایا جائے، بنگلہ مجھے بنانا ہے، 2000 اسکوائر فٹ کا ایریا ہے، اس میں اتنے کمرے چاہیے، 2 بیڈ 3 بیڈ، ڈائننگ ہال، لیٹرین، باتھ روم، غسل خانہ، وضو خانہ وغیرہ وغیرہ، وہ بنا کے دیتا ہے۔ او لوگوں سنو، آج کے 200 سال پہلے نہیں، 400 سال پہلے جب دنیا میں انجینئر پیدا نہیں ہو رہے تھے نا، قرآن پڑھنے والوں نے آگرہ کا تاج محل بنایا۔ کون تھے قرآن پڑھنے والے؟ یہ دنیا کے عجوبہ میں شامل ہے، 7 عجوبہ میں، لیکن جب آج کے 8-9 سال پہلے پوری دنیا کے لوگوں کی رائے عامہ مانگی گئی کہ سب سے 1 نمبر پر 7 عجوبہ میں سے کس کو فضیلت حاصل ہے، تو دنیا نے یہ رینک تاج محل کو دیا۔
ایک نمبر کا عجوبہ تاج محل ہے. پوری دنیا بھر کے سیلانی انگریز، یورپ کے، انگلینڈ کے، یو ایس کے آتے ہیں. جب تاج محل دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں پھٹی. کس نے بنایا؟ قرآن پڑھ کر کے انجینئر بننے والوں نے بنایا. لال قلعہ کس نے بنایا؟ جہاں کی چار دیواری کے پاس کھڑے ہو کے ہمارے دیش کے پردھان منتری کی سینہ چوڑا کر کے خطاب فرماتے ہیں. یہ کس نے بنایا؟ قرآن پڑھنے والوں نے بنایا. قطب مینار دلی کا کس نے بنایا؟ قرآن پڑھنے والوں نے بنایا. ریڈ فورٹ کس نے بنایا؟ آگرہ کا. قرآن پڑھنے والوں نے بنایا. اور ساتھیوں، دلی کی جامع مسجد کس نے بنایا؟ قرآن پڑھنے والوں نے بنایا. ایسے انجینئر تھے جب کرین پھرین کا وجود نہیں تھا. جب انگریز آتا ہے دلی کی جامع مسجد کے آنگن میں کھڑا ہوتا ہے نا تو بہت چکا ہو کے دیکھتا ہے مسلمان کتنا قابل تھا. لیکن جب سے ہم نے ناچنا گانا شروع کر دیا نا، پڑھائی چھوڑ دی، تعلیم کو تیاگ پتر دے دیا، تو آج دنیا نے ہمیں اپنے پیر کی جوتی بنا دیا. پڑھیے اپنے لوگوں کو. ہندوستان کی اکھنڈ بھارت کی زمین پر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. یہ جاہل نہیں تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، گریجویٹ لوگ تھے، کوالیفائیڈ لوگ تھے. 100 سال ہو گئے تمہیں سوئے ہوئے، تمہیں یہی پتا نہیں تمہارے پرکھوں کی قربانیاں کیا ہیں. یہ قرآن پڑھنے والوں نے کارنامہ انجام دیا. جبکہ انجینئر دنیا میں پیدا نہیں، یونیورسٹی نہیں تھی، کالج نہیں تھے. یہ خزانہ آپ کے گھر میں موجود ہے. جس طرح سے اخفاء، اظہار، ادغام، غنہ، مد متصل، مد منفصل، اس کی مقدار کتنی ہے، کتنا کھینچا جائے، کتنا کھینچنا واجب، امالہ کیسے کیا جائے، یہ سکھایا. ایسے ہی ان بچوں پہ اور محنت کی جائے گی نا. اسی قرآن کو میرے نبی نے پڑھایا تھا، دوسری کوئی کتاب نہیں پڑھائی تھی. ایک ہی کلاس روم تھا اصحاب صفہ کا چبوترا. ایک ہی پروفیسر تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اور سارے ایک ہی جگہ بیٹھ کے اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے. اسی قرآن کو پڑھ کر کے انجینئر، لائر، پروفیسر، لیکچرر، ڈاکٹر، آئی ایس، آئی پی ایس، آر ایس، فوجی، جنرل، کرنل، صوبیدار، یہ سب بنے ایک کتاب پڑھ کر کے جسے قرآن کہتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھائے. حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھا دو. اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو، اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھا دو، اور اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھا دو. یہ 3 چیز پھر چھوڑ دو. یہ وہ رنگ ہے جس پر یہ رنگ چڑھ جائے گا، دنیا کا رنگ اس پہ کوئی چڑھنے والا نہیں ہے. اس لیے پڑھیے. دنیا کی ساری قومیں پڑھ رہی ہیں مسلمان کے علاوہ. ابھی جب ہم آپ کے اس گاؤں میں آئے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی 15 سال کے، 12 سال کے، سب بکرا اتار رہے تھے. مطلب یہ پڑھنے لکھنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ ابا کو دیکھا نا کہ بکرا اتارتے ہیں، بھرتے ہیں، چھوٹے ٹمپو سے اتارا، بڑے والے ٹرک میں لادا، یہی کے ساتھ سارا کام کر رہے ہیں. ارے پڑھ لو بھائی صاحب. ایک آئی پی ایس ادھیکاری 5 لاکھ انسانوں کو کنٹرول کرتا ہے، بکریوں کو نہیں، انسانوں کو. پڑھیے، سیکھیے، علم سیکھیے. جتنے دنیا کے سائنسداں ہیں، جتنے، اللہ کی عزت کی قسم، یہ سارے منگتے اور بھکاری ہیں قرآن کی چوکھٹ پہ. گلیلیو، آئنسٹائن، نیوٹن، یار کیا مائنڈ ہے، کتنے ہائی فائی دماغ کے. جناب آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ مسلمان سائنسداں کون تھے؟
آپ کو پتا نہیں ہے فارابی کون تھا، آپ کو پتا نہیں خوارزمی کون تھا، آپ کو پتا نہیں ابن رشد کون تھا، آپ کو پتا نہیں بیرونی کون تھا، ابو ریحان البیرونی کون تھا، آپ کو پتا نہیں بازی قریب کا دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ امام احمد رضا کون تھا۔ پڑھو، اللہ کی عزت کی قسم، اگر امام اہل سنت کی کتابوں کا انگلش میں ترجمہ ٹرانسلیشن کر کے دنیا کے بڑے بڑے پروفیسر اور سائنسدانوں کو دے دیا جائے نا، ان کی گردنیں خم ہو جائیں گی اعلیٰ حضرت کے سامنے۔ الکفل الفقہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، معاشیات کے جو جانکار ہیں، سی اے لوگ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لوگ، ان سے کہہ دینا ان کی حقی بکی نکلائے، دے دو اعلیٰ حضرت کتاب فوز مبین در رد حرکت زمین، پگلا جائیں گے لوگ۔ ایک مولانا ہو کر کے سائنس پر اتنا بڑا عبور حاصل ہے۔ صحیح معنوں میں اگر ہمارے بدھو مولوی لوگ، فتویٰ جیب میں رکھنے والے، اگر انہوں نے صحیح ڈھنگ سے مسلک اعلیٰ حضرت کا انٹروڈکشن کروایا ہوتا تو آج کی تاریخ میں امام اہل سنت کو ملکی پیمانے پر، انٹرنیشنل پیمانے پر اعلیٰ حضرت کو باضابطہ طور پر وہ ایوارڈ ملنا چاہیے تھا جس ایوارڈ کی تمنا ہر کوئی کرتا ہے۔ شک سبحان اللہ۔ لیکن ایسا کیا نہیں گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بس اعلیٰ حضرت کا فاتحہ کا ثبوت اعلیٰ حضرت نے یہ دیا ہے، قرآن خوانی کا ثبوت یہ دیا ہے، جو ہے کھچڑے کا ثبوت یہ دیا ہے، کھڑے ہو کے سلام کرنے کا پڑھنے کا ثبوت یہ دیا ہے، فلاں کرنے کا ثبوت۔ ارے بھائی صاحب 1400 کتابیں لکھی میرے امام نے، تم فاتحہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ دنیا کا کوئی آج کی تاریخ کا رفلی مولانا جو درس نظامی پڑھ کے نکلتا ہے اعلیٰ حضرت کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے درس نظامی پہ مکمل 100% عبور پلس MSc کی تعلیم دنیا کی ہو تب اعلیٰ حضرت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن مدرسے جتنے لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں MSc کو جانتے نہیں کیا بلا ہے، جانتے ہی نہیں۔ ادھر نکلے مولانا، ادھر خطابت کے منصب پہ آ گئے، 125 کی سپیڈ سے تقریر شروع کرتے ہیں۔ ابھی جلد ہی ایک صاحب سے ملاقات تھی تقریر کے دوران، ہم بیٹھے تھے کمرے میں، پاسی میں جلسہ پاسی ہو رہا تھا، بہت زور سے خطاب فرما رہے تھے، کہا جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے فرمایا آپ پر میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ۔ خیر میں نے پیغام بھجوایا تو انہوں نے توبہ کر لیا۔ جبریل میرے ماں باپ پر قربان۔ تو مفتی صاحب تھے، حیرت کرے کیا مفتی صاحب تھے اور فرما رہے تھے۔ لوگ سمجھتے شاید 125 کلومیٹر رفتار سے ہی گیند میں لیا جائے گاڑی کو اور لاسٹ تک اسی دھوم دھڑاکے سے خطاب کیا ہے تاکہ ہماری تقریر جم جائے۔ تقریریں جمانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، تقریریں سمجھانے کے لیے ہوتی ہے بھائی صاحب۔ اسی جمانے کے چکر میں گزشتہ ہم 50 سال سے دیکھ رہے ہیں، جتنے آ رہے ہیں سب جما رہے ہیں۔ وہ تو رہے جماتے اور یہ ہماری قوم ہو گئی جاہل۔ لوٹ لے گیا دنیا کا وہابی دیوبندی سنیوں کو، علاقے کے علاقے کھا گئے، ہضم کر لیے دیوبندیوں نے، اور ہم سنی لوگ ہیں بس قلم لیے بیٹھے ہیں کہ کس پر کفر کا فتویٰ لگائیں، کس کو سلہ کلی کرے، کس کو مسلک کا غدار
مسلک تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اور ہمیں تم جیسے جاہلوں سے سمجھنا نہیں ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں۔ یہ زندگی اسی مسلک کے تحفظ و بقا کے لیے گزر رہی ہے۔ اس لیے وہ عالمی آواز کے لوگوں، اپنے جیب سے پیسے نکالو، پیسے، کنجوس مکھی چوس مت بنو۔ اس عمارت کے اوپر ایک اور کوئی چھپر ہی ڈلوا دو، 3 کا شیڈ۔ ارے کچھ گونگا کرو گے، ارے کچھ بولو یار۔ یہ ہمارے ابا کا مزار نہیں بنے گا جی، ہاں تمہارے بچوں کے لیے بنے گا یار۔ انشاءاللہ کم از کم جب مرو تم لوگ، تمہاری جب موت آئے تو دل مطمئن رہے کہ ہم نے ایسی نسل تیار کی ہے جس نسل پر ہم ناز کر سکتے ہیں۔ ایسا کچھ کر کے مرو، ورنہ تو لوگ مرتے ہی ہیں۔ کون کس روز 1-2 مہینے سب بھول جاتے کون ابا تھے کون دادا تھے، گئے کام سے۔ پھر کب جائیں گے؟ شب برات میں جائیں گے 2-4 بالٹی ڈھولنے کے لیے پانی۔ ابا حضور کی خبر تو لینا نہیں۔ ہاں ابھی شب برات میں اتنی موم بتی، اتنی اگربتی دیکھ ٹھونسے میں ٹھونس لگائے بیٹھے۔ نیپال کی سرزمین پر 10:25 پر پورے قبرستان میں آگ لگ گئی۔ ویڈیو بھیجی وہاں کے علماء نے میرے پاس۔ یہ شب برات کے حلوے کی برکت۔ ہاں یہ وہ ہرپا کیا بولتے ہیں؟ ہاں جی ہرپا ملاتے ہیں۔ یہ کس بلا کا نام ہے صاحب؟ ہاں ہرپا جو بھی ہے کس بلا کا نام ہے؟ جب اس کے ڈیپلی ہم گئے تو معلومات کسی کے مرور جاتا ہے نا جس سال، تو وہ نئی روحوں جو اس سال ٹرانسفر ہوئے ہیں وہ پچھلے سال والوں کے سے ملاقات کرواتے ہیں۔ یہ تمہارا کام ہے، وہ تو پہلے ہی مل گئے جا کر کے ان سے۔ کیا الٹے سلٹے کام کر رہے یار؟ جتنے امام یہاں بیٹھے ہیں یہ سب ہماری برادری کے، میں بھی امام ہی ہوں، لیکن مثالی امام ہیں۔ اگر اللہ کے لیے آپ مخلص بن کے کام کریں گے نا، اللہ اتنا نوازے گا لوگ سوچ نہیں سکتے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، ایک فلائٹ سے اترتا ہوں دوسری میں بیٹھتا ہوں، سال کے 365 دن میں 300 دن باہر رہتا ہوں۔ فرسٹ اے سی، سیکنڈ اے سی، 4 ویلر، فارچونر، کریٹا، اور جی BMW کیا بولتے ہیں، ہاں فراری، دراری، اور فلائٹ، یہ فلائٹ، وہ فلائٹ، حضرت، حضور، قبلہ، کعبہ۔ میرے کوئی بھیری جوارات تو نہیں لگے ہوئے ہیں، میں نے کوئی بڑی پگڑی بھی نہیں بات رکھی ہے۔ یہ تو بھی لندن سے ٹوپی تشریف لائی ہے، ہاں لندن سے، بنی افغانستان میں ہے، لندن تشریف لے گئی، پھر لندن سے مکرانہ تشریف لائی ہے۔ ہمارے دوست علامہ فروغ القادری صاحب لندن پڑھاتے ہیں، وہ باضابطہ طور پر وہاں کے BBC لندن کے اس پہ نیوز پر 1 گھنٹہ ان کا بیان ہوتا، وہاں کی پارلیامنٹ میں اسپیچ دیتے ہیں، جنرل سیکریٹری ہیں ورلڈ اسلامک مشن لندن کے۔ ابھی ہمارے یہاں ہم نے مکرانے بلایا تھا، 2 روزہ پروگرام تھا، ہمارے شاہ رخ بھائی بزم میں نبی والے جو ہے نا یہ آئے تھے، پورا پروگرام انہوں نے جو ہے نوٹ کیا۔ تو ہم تو کوئی مطلب ایسا بھی نہیں کہ لوگ کچھ گرین فوٹو لگا کے چلیں چمک ہو جائے اچھی، ایسا بھی ہم نہیں کرتے یار، سمپل سے آدمی ہے۔ اور ماشاءاللہ چھوٹی صدری شریف ہے، مجھے کچھ نہیں کرنا مگر اللہ گواہ ہے، کروڑوں پتی لوگ قطار میں جوتا اتارتا ہوں، حضرت تھوڑا ایک سیوا کا اوسر پردان ڈالے
یہ کس کی وجہ سے؟ دین مصطفیٰ کی تبلیغ کے لیے میں نے اخلاص کے ساتھ کام کیا، میرے رب نے وہ رتبے دیے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والا شمس الدین قادمی عالمی شہرت کا مالک بن جائے گا، میرے خاندان میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، مگر میں نے کبھی لالچ نہیں کیا، مگر میرے رب نے کبھی رسوا بھی نہیں کیا، کبھی مایوس نہیں، کوئی کام رکن بڑی شان سے ہر کام کروایا، بچوں کی شادیاں، بچیوں کی شادیاں، اور کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اتنا بڑا ترم کھاؤ کہ وہ آنکھ ملا کے ہم سے بات کر سکے۔ کچھ لوگ پیچھے سے فون کرتے ہیں، آپ نے یوں کہہ دیا ہے ملیں گے، میں نے کہا بیٹے اکیلے چلتے ہیں، جہاں ملنا ہو ملے نا، ساتھ میں ہمارے کوئی چلتا نہیں، ہم اکیلے چلتے ہیں، نہیں آ جانا ملنے کے لیے، تمہیں بھی پتا چل جائے گا کسی سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ بچے جنہوں نے محنت کری ہے نا، بچوں نے، اے بیٹا ایک ساتھ دو تقریر نہیں ہوئی، آپ نے سنایا ہم نے سنا، اب ہم سنا رہے ہیں، ہماری سن رہا، ٹھیک ہے نا، اور محنت کرو، ٹھیک ہے نا، محنت کرو۔ بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑی قیمتی باتیں انہوں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ میں نے کہا نا، میں پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں، راجستھان بھر کے علماء ائمہ کو جو مساجد میں اکٹھا کیا جائے نا، 60% ائمہ ایسے نکلیں گے جنہیں یہ سب پتا نہیں، جنہوں نے بتایا ہے۔ تو قدر کیجیے ان کی، یہ مولانا صاحب جو پڑھانے قاری صاحب آپ کیا نا، قدر کیجیے۔ عزیز مکرم حضرت مولانا قاری معین الدین رضوی نگراں شاخ سنی دعوت اسلامی اجمیر شریف، انہیں کیا لالچ آپ سے؟ یہی نہ کہ آپ کے بچے پڑھ جائیں۔ یہ دو چار لوگ جنہوں نے محنتیں کی ہیں، یہ ایوارڈ اکٹھا کیے ہیں، انعامات اکٹھا کیے ہیں، یہ جلسہ کا پروگرام رکھا ہے، یہ محفل سجائی ہے، ان کا کیا شوق اس کے علاوہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے لوگ کچھ دین سیکھ جائیں، ہمارے گاؤں کے بچے کچھ دین سیکھ جائیں۔ میں نے جب بچوں کو دیکھا نا، چھوٹی چھوٹی بچوں کو نقاب پہنے بھی، میں 3 سال پہلے منگلور گیا تقریر کرنے کے لیے، جب صبح فجر بعد 8 بجے ایئرپورٹ جانے لگا، تو مولانا ہمیں چھوڑنے آ رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ 8 سال 9 سال 10 سال کی بچیاں اور بچے جبہ امامہ اور بچیاں نقاب میں تھی، وہ کہیں جا رہے ہیں، کئی مطلب ٹیم تھی پوری 15 20 کی۔ میں نے کہا مولانا یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حضرت یہ وہ بچے اور بچیاں ہیں جن کی مائیں 4 بجے صبح جگاتی ہیں بچوں کو اور وضو کروا کر کے مدرسے میں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ بچے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور بچے دین سیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دینیات پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب تک انہوں نے 8 بجے سے پہلے تک دین سیکھا ہے، رات کے 4 بجے سے لے کر، ابھی گھر جا رہے ناشتہ کریں گے، ابھی کالج جائیں گے پڑھنے کے لیے۔ میں نے کہا سلام ہے ان ماؤں کو جو اپنے نسلوں کے تحفظ کے لیے اتنی ایکٹیو ہے، اتنا بیدار ہے کہ رات کے 4 بجے مائیں اٹھتی ہے تاکہ ہمارے لاڈلے، ہمارے گود کے پروردہ باضابطہ طور پر دین کے بھی سپہ سالار بنے اور دنیا کے بھی سپہ سالار بنے۔ جب بچوں کو بچپن سے ہی نماز کی عادت ڈالی جائے نا تو بچے نمازی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے محنتیں نہیں کی اپنے بچوں کے ساتھ۔ جس گھر میں تعلیم نہیں وہ گھر نہیں، وہ مرغی کا دربہ ہے۔ جس شہر میں تعلیم نہیں وہ شہر نہیں، جانوروں کا جنگل ہے۔ جس ملک میں تعلیم نہیں وہ ملک نہیں، وہ ادھرمی، جاہل، ان پڑھ، گنوار لوگوں کا بازار ہے۔ اس لیے پڑھیے، دنیا کی ہر قوم پڑھ رہی ہے،
रिपोर्टें बताती हैं, भारत की जितनी भी रिपोर्टें लाई गई हैं, सचन कमेटी की रिपोर्ट, मंडल आयोग की रिपोर्ट, यही बताती हैं मुसलमानों की तालीमी लियाकत शेड्यूल कास्ट से भी निचले स्तर पर है। हम इतने गिरे हुए हैं। अभी 3 साल पहले हिंदुस्तान की हाई कोर्ट के जज लोगों की एक एडवाइजरी जारी हुई थी, उसमें बताया था कि हिंदुस्तान के हाई कोर्ट में 600 जज हैं, 600 जज में से 582 जज पंडित और ठाकुर हैं, 18 में सब हैं। कुछ होश है आप? मेरे नबी ने तालीम को पानी और हवा से ज्यादा सस्ता कर दिया। मदरसे में फीस नहीं ली जाती, जहां खाने पीने का इंतजाम है, खाने का पैसा नहीं, फीस का पैसा नहीं, पंखे चल रहे हैं उसका पैसा नहीं, कहीं कहीं ड्रेस भी फ्री दिया जाता है, किताबें फ्री दी जाती हैं, सब कुछ फ्री है, फिर भी नहीं पा रहे। डॉक्टर के पास जो नॉट फॉर सेल दवा होती है वो भी लूट के बेच लेता है, ठीक है ना? 500 फीस, 1000 रुपए फीस, 2000 रुपए के डॉक्टर की फीस, कितनी देर? इधर देखिए, बस बताओ ये दवाई फिर भी सर आप बड़ी सेवा कर रहे हैं। अबे 2000 लूट लिया, 2 मिनट नहीं 1 मिनट के लिए लूट लिया, वो सेवा कर रहा है। यहाँ मौलाना बेचारे बड़ी कम तनख्वाह में पढ़ा रहे, ये सेवा नहीं कर रहे। वकील से मशवरा लेने जाओ तो मशवरे की फीस ले लेता है। सर आप बड़ी सेवा कर रहे हैं। काला काला कोट, काला काला कलम, काली काली टाई, काला काला काम, सेवा कर रहे हैं। इंजीनियर से मशवरा, ये का नक्शा बनाना है जी, 30,000 दीजिए, 50,000 दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे तुम्हारे मरने के बाद ये बच्चे सूरह फातिहा पढ़ देंगे तो बख्श दिए जाओगे। जिन्हें इस लायक इन मौलाना हाफिज जी लोगों ने बनाया, इनका थैंक यू तुम्हारे मरने के बाद होगा। कब करोगे थैंक यू इनका? ये अजमेर शरीफ से आकर के आपकी निगरानी कर, इनका थैंक यू कब करोगे? बकवास करने वाले मौलवियों को मेरा दावत फिक्र है, अपने अक्ल के पर्दे हटा करके और सही मानों में मसलकी आला हजरत के काम करने में इन लोगों का साथ दो। कहीं ऐसा ना हो कि इस गांव से धक्के मार के निकाले जाओ। जिस दिन ये बच्चे पढ़ लिख करके काबिल बने ना, जानते हुआ कि हमारे शहर में कराना, जब बच्चे हाफिज कारी बने ना, तो जो लोग कुरान शरीफ जिन इमामों को पढ़ना नहीं, और जब उनके पीछे हाफिज बच्चे हमारे जाके नियत बांध के खड़े हुए, अब सूरह फातिहा में गड़बड़, अब बच्चे लुकमा दे रहे, अब उनको यार गड़बड़ हो गया। इतने दिन से हम नमाज पढ़ा रहे हैं तो पब्लिक का भी दिमाग, अरे हाँ यार, इसका मतलब ये कि मौलाना अब तक घपला कर रहे थे, इमाम साहब ने अब तक गड़बड़ नमाज पढ़ाई थी। जब बच्चों को तालीम दी गई ना, इनको पढ़ाया गया, आज माशाअल्लाह बहुत बच्चे हमारे कई दारुल बन के शहर मकाना में बच्चे पढ़ रहे, कारी हाफिज आलिम मुफ्ती सब बन रहे हैं। हाँ, तो तालीम का एक बेहतरीन चमन लगाया गया, जिसमें तरह तरह के फूल पौधे वहां पर लगाए गए हैं, खुशबू से शहर मुअत्तर हो रहा है। लोगों को डर इसी बात का है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे और ये बच्चे हमारी ही गलती निकालेंगे, तब फिर क्या होगा? हम क्या जवाब देंगे आलमी आवाज के लोगों को? बस मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। मुझे 1 घंटे का टाइम दिया गया था, 12 मिनट और बाकी, 15।
ابھی 2 سال پہلے بہار کے علاقے میں گیا تقریر کے لیے، تو ایک قاری صاحب تھے، حافظ صاحب بھی تھے، قاری صاحب بھی تھے، اور وہ بچوں کو حفظ و قرات پڑھاتے تھے، دستار بندی کا اور جلسہ۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو ان کے ابتدا میں نماز ادا کرنے کا ہم کو بھی شرف حاصل ہوا، تو سلام پھیرنے کے بعد میں نے چپکے سے اپنی نماز دہرائی۔ جب آئے واپس کمرے میں، ہم نے کہا کب سے پڑھا رہے بچوں؟ اے بیٹا اے، آپ جی کب سے ان کی زندگی برباد کر رہے بچوں کی؟ کتنے سال ہو گئے؟ آپ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، جب آپ ہی کا الحمد شریف صحیح نہیں ہے تو آپ بچوں کو کیا پڑھاتے ہوں گے؟ ہم نے کہا دیکھیے ہم آپ کو مسجد میں بھی ٹوک سکتے تھے لیکن نہیں، آپ کو تنہائی بتا رہے ہیں، اب تو آپ کے پڑھنے کا وقت رہا نہیں، اتنا ہم آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں جو بہترین اچھے قاری حضر میں قرآن پڑھنے والے ہوں، یوٹیوب کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، کان میں وہ ٹھونس لیجئے، کیا بولتے اس کو، ہاں ایئر فون ٹھونس لیجئے اور لگا لیجئے کسی اچھے سے حضر پڑھنے والے کے قرآن کو سنتے رہیے اور اپنے آپ کا جائزہ لیجئے کہ آپ کہاں کہاں مسٹیک کر رہے ہیں، اس کی اصلاح کریں۔ اب پتہ نہیں کیا کہ نہیں کیا، مجھے پتہ نہیں۔ بمبئی کے بہت بڑی مسجد کے امام جو 55 سال سے اب تک امام ہیں، بہت بڑی مسجد کے امام، نقل کفر بادشاہ جانتے ہو کیسے پڑھتے ہیں؟ اِذْنَ الشِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الشِّرَاطَ الَّذِينَ، جی ابھی تک کبھی سجدے میں سو جاتے ہیں، ہاں اب پیچھے سے لوگ کرنا ہوگا تب اٹھتے ہیں، مگر مصلی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ صحیح ہے، یہ نمونہ راجستھان میں بھی ہے، اس طرح بہت برے حالات ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو پڑھایا جائے، بچیوں کو پڑھایا جائے، بچیوں کو اس لیے پڑھاؤ کہ کوئی بھی مسلمان بچی تسلیمہ نسرین نہ بن جائے، مرتدہ بن کر کے کسی غیر کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک نہ ہو، اور بچوں کو اس لیے دین کی تعلیم دو کہ آپ کے بچے سلمان رشدی نہ بننے پائے، جاوید اختر نہ بننے پائے، عبد الکریم چھاگلا نہ بننے پائے، عبد الحمید دلوائی نہ بننے پائے، اس لیے بچوں کو تعلیم دینا ضروری ہے، انہیں دیندار بناؤ۔ موم بتی جلانے سے آپ کی قبر میں روشنی نہیں ہوگی، چاہے موم بتی نہیں، یہ بڑکی والی ٹیوب لائٹ لگا دو نا تب بھی اندر روشنی نہیں جائے گی، بالکل نہیں جائے گی، ہاں، لیکن اگر ان بچوں نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کہہ دیا یا اللہ یہ میرے باپ کی روح کو دے دے، اس کا ثواب، اگر جہنم میں ہے تو اللہ اس بندے کو جنت کا پروانہ عطا، یہ میں نہیں کہتا ہوں، میرے کریم آقا نے کہا۔ پہلے کے دور میں ایک بندہ تھا جو مر گیا تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دیا فرشتوں نے جہنم۔ 6 سال کے بعد اللہ نے فرمایا فرشتوں اس بندے کو جہنم سے نکالو، اسے جنت میں ڈال دو، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم ضرور اسے جنت میں لے کے جائیں گے، مگر اس نے دنیا میں تو کوئی نیکی نہیں کی تھی، تو نے فرمایا جہنم میں ڈال دو، تو ہم نے ڈال دیا، اس نے جہنم میں کون سی نیکی کر لی ہے جو اب آدیش دیا جا رہا ہے کہ جنت میں ڈال دو اسے؟ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں اس نے کوئی نیکی نہیں کی، ہاں اس کا بچہ تھا، جب یہ مرا تھا تو بیوی کی گود میں ایک ننھا بچہ چھوڑ کے مرا، آج وہ بچہ 6 سال کا ہو گیا ہے، اور پہلی بار مدرس کے سامنے بیٹھ کر میرے نام پہ انگلی رکھی ہے، پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے فرشتوں جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہو، میں اس کے باپ کو جہنم کی سزا دوں، یہ میری غیرت گوارا نہیں، جنت میں ڈال دوں۔ تو اگر صرف بسم اللہ کی برکت اتنی ہے
पूरी कुरान की बरकत दिखती होगी। ये जो जलसा हो रहा है ना, 2-3 लोगों की मेहनत है इसके पीछे। अगर आप सब लोग एकजुट होकर काम करें, कितना इनकलाबी पैगाम होगा। हमने आपका वो उर्स भी देखा है बेहयाई बेशर्मी का, इधर कहीं है ना, कासिम बाबा नाम है, हाँ कासिम शाह साहब। कव्वाली, हुल्लड़बाजी, बेशर्मी, बदतमीजी सब देखा हमने, इसलिए कई साल लगातार हम जलसे में आए। जब आपके ये बच्चे और ये बच्चियां दीनदार हो जाएंगे ना, तो उस बुजुर्ग का उर्स भी जिस तरह से एक वली का उर्स होता है वैसा उर्स होगा, जहां बेशर्मी और बेहयाई नहीं होगी। दीन मुस्तफा के दायरे में रह करके इस्लामी स्कॉलर आएंगे और प्रचार प्रसार दीन का करेंगे। इत्तेहाद पैदा करो अपने बीच, जलन मत, दिल में हसद मत रखो किसी के ताल्लुक से। कोई अच्छा खाता पीता है, अल्लाह और दे उसे। हसद करने से आप उसकी नेमत छीन नहीं सकते, हाँ गुनाह मिलेगा आपको, लेकिन अगर आपने दुआएं दी अल्लाह और इसको दे, तो आपकी इस दरिया दिली की बुनियाद पर अल्लाह आपको वो देगा जिसे आप सोच भी नहीं सकते। दिल बड़ा कीजिए, दिल कुशादा कीजिए, ज़र्फ वसी कीजिए, तंग नजरी नहीं, कुशादा ज़र्फी पैदा करें। रेस्पेक्ट दीजिए, रेस्पेक्ट लीजिए, हर एक की इज्जत कीजिए, कदर कीजिए, बच्चों पर रहम कीजिए। बच्चे पैदा करके छोड़ देना कि ये बकरियों की तरह पल जाएं, ये काम सिर्फ इतना नहीं है। ये पैदा हुई है, जिस तरह इनका नानो नफका आप पर वाजिब है, ऐसे ही आप पर वाजिब है कि इन्हें अच्छी तालीम दे, इनकी अच्छी तरबियत करें। मदरसा रहमानिया फैजान गरीब नवाज के मदरसे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान गरीब नवाज, फैजान गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, यार से कब Sit down, please. अरे चुप, हमने बहुत तारीफ कर दी आपकी, ज्यादा मत करवाओ। अब नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। आप आपस में मिलजुल के रहे, ठीक है, और मिल के आप काम करेंगे तो आज ये मदरसे की शक्ल में, कल ये दारुल की शक्ल में हो जाएगा, बड़ा इदारा बनेगा। तो जिस तरह बड़े बड़े शहरों के दारुल का नाम होता है, आपके आलिया आवाज के बच्चों पर आपके गांव का नाम होगा। जब ये बच्चे पढ़ करके यहाँ से किसी दारुल में जाएंगे ना, बड़े मदरसे में, तो ये बच्चे वहां पहचाने जाएंगे, यार उस मदरसे में बड़ी अच्छी तालीम होती है, वहां से आकर पढ़ने वाला जो बच्चा हमारे एडमिशन लिया है, इस पर हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस हमने उसी ईंट पर दीवार ताने करना शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई, ऐसी तालीम कम होती है। मैं कमरे बैठा हुआ था उधर, मैंने मोबाइल पर ऑनलाइन तकरीर सुनी बच्चों की और बच्चियों की, मुकम्मल एतमाद, कॉन्फिडेंस के साथ, बेखौफ बेखतर होकर के, किसी बच्चे को बच्ची को हमने सवाल में कंफ्यूज नहीं देखा, धड़ाधड़ सवाल धड़ाधड़ जवाब। इसका मतलब ये कि इन पर और अगर मेहनत की जाए तो ये बच्चे कीमती हीरे बन सकते हैं।
لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ایک جٹ ہوں. آپسی اختلاف کو 3 طلاق دے دیجیے، رجا کی گنجائش نہ رہے جی. یا اس کو جمعہ کے دن جنازہ کی نماز پڑھ لیجیے اختلاف کی، اور اسے اپنے قبرستان میں دفن کر کے آ جائے گی کہ مجھے آپس میں کوئی اختلاف نہیں رکھنا ہے. سب سنی ہے نا عالمی آواز میں، تب کیوں سن ہو؟ سارے سنی، عقیدہ ایک ہے. ہم جس نبی کے غلام، پورا گاؤں اسی نبی کا غلام. جس خواجہ کے پرچم تلے ہم آپ سب غوث پاک کے ماننے والے، مخدوم کو ماننے والے، اعلیٰ حضرت کو ماننے والے. پھر اختلاف کیوں؟ پھر انتشار کیوں؟ کیوں ایک نہیں؟ حرم کعبہ بھی، قرآن بھی، رحمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک ہو جاؤ. سنیوں ایک ہو جاؤ اور پھر دین کا کام کرو، تاکہ آپ کے اس گاؤں کا نام ہو پورے راجستھان میں. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اسی نہج پہ کام ہوتا رہا تو آپ کا وہ نام ہوگا کہ جس نام کو آپ کے باپ دادا نے سوچا بھی نہیں ہوگا. بس انہی کلمات خیر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو فل اسٹاپ دیتا ہوں. ہدیہ تبریک پیش ہے ان جوانوں کو، ان دوستوں کو، ان احباب کو جن کی قد و کاوش کی بنیاد پر یہ اجلاس منعقد ہوتے ہیں. اور ہمارے یہ عزیز مدرس صاحب کی حضرت کا نام یہ، اور ان کی اہلیہ بھی ماشاءاللہ، انہیں بھی مبارکباد ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے. اور سب سے زیادہ مبارکباد عزیز مکرم حضرت مولانا الحاج قاری معین الدین رضوی کو کہ بے لوز اس گاؤں میں نہیں، کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں یہی کام کرتے ہیں. ان کا یہی کام ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے پڑھ جائیں، دیندار ہو جائیں، قرآن سیکھ لیں، سنی بن کر رہے، دین پر استقامت ان کو حاصل ہو جائے. یہی مقصد، اس کے علاوہ کچھ نہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.